میرے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ میں ایک پیر صاحب سے بیعت ہوں اور انہوں نے مجھے ایک تربیت کی خاطر ایک اور پیر صاحب کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اس پیر صاحب کے صحبت میں رہتے ہوئے میں تو شریعت مطہرہ پر، وہ پیر صاحب بھی عمل پیرا ہوتے ہیں اور میں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مجھے اس پیر صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے جو پیری تربیت ہے، جس سے میں تربیت لے رہا ہوں، اس میں سے مجھے کچھ خاص چیزیں نہیں دکھائی دے رہی ہے، یعنی انوارات و تجلیات ہمیں نہیں دکھائی دے رہی۔ حالانکہ پیری تربیت نے میری اتنی تربیت کی ہے کہ دائرہ لا تعین تک کے کمالات بھی مجھے عنایت کی ہے، اور لیکن کبھی کبھار مجھے انوارات نظر آتے ہیں، میں لطائف کی حرکات کو بھی اور ان کی ذکر کو بھی محسوس کرتا ہوں۔ شریعت مطہرہ پر بھی مجھے عمل نصیب ہے۔ کچھ میرے دوست ساتھی کہتے ہیں چونکہ آپ کی شیخ نے جو آپ کی پیری تربیت ہے اس کے پاس اتنا کمال نہیں ہے کہ وہ آپ کو مزید کمالات دیں، تو آپ ان کی بجائے کسی اور پیری تربیت کے پاس جائیں تاکہ آپ کو وہ کمالات سے نوازیں۔ عزیز از جانم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ طریقت سے مراد اور مقصد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا طریقت سے مراد اور مقصد یہ ہے کہ آپ ان اعمال کو جو کبھی تمہارے لیے مشکل بنے جا رہے تھے، جو دین کے احکام اور اعمال ہے، اس پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، ایک، اور آپ کی ان اعمال میں سے جو ہے وہ اخلاص نصیب ہو جائے، دو، آپ کے جو کام استدلالن تھے، دلیلن تھے، وہ چیزیں کشفی ہو جائیں، اور آپ کے جو اعمال غیر تفصیلی تھے وہ تفصیلی ہو جائیں، تو طریقت ہم اسی لیے کر رہے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم مجھے شریعت کے ساتھ ساتھ احوال و مواجید بھی عنایت فرمائے تو فرماتے ہیں یہ نعمت ہے رب کائنات کی، اور فرمایا کہ اگر رب کائنات مجھے احوال و مواجید عنایت نہ فرمائے اور صرف شریعت مطہرہ پر عمل نصیب فرمائے میں احوال و مواجید کی متلاشی نہیں رہوں گا، اور شریعت مطہرہ میرے لیے احوال و مواجید سے بھی بڑھتر ہے، افضل ہے۔ کل کو قیامت والے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کون سے انوار دیکھے ہیں، کون سی نورانیت دیکھی ہے، کون سا مقام آپ نے دیکھا ہے۔ کل کو آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کو شریعت مطہرہ کی احکام اور اس پر عمل کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ میں نے یہ انوار دیکھے ہیں، نہیں دیکھے، اور کیوں نظر نہیں آئے، انوار اور کشوف کی طرف جانے کے لیے حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ احوال جو آپ جس کی مکاشفہ کی طلبگار ہیں کہ مجھے کشف ہو جائے، میں کچھ دیکھ لوں، فرماتے ہیں یہ جو ہے کیا ہے، تلک الخیالات تربا بہا اطفال الطریقت، مطلب یہ تو وہ خیالات ہے، وہ سوچیں ہیں جس کی وجہ سے تربیت کی جاتی ہے طریقت کی بچوں کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں نا تو ان کی دل بہلانے کے لیے ان کو کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو دکھاتے دکھاتے ان کو تاکہ وہ محظوظ ہوتا جائے اور اس رستے کو وہ اپناتا جائے۔ اگر وہ ان کو کچھ نہیں دکھایا جائے تو بچہ مایوس ہو جاتا ہے، مجھے کچھ نہیں دکھایا گیا۔ ہم اپنے بچے کو اگر کسی ڈاکٹر اور طبیب کے پاس لے کے جاتے ہیں تو بچے کو پتہ ہے کہ وہاں مجھے ٹیکہ لگنا ہے، مجھے دوا دیں گے، تو بچہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم ان کو لالچ دے دیتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں تمہیں میں چیز لے کے دے رہا ہوں، دکان سے فلاں چیز لے کے دوں گا، اسی چیزوں کے بہانے پر ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے شریعت مطہرہ پر عمل نصیب ہوا ہے اور میں کچھ انوار کو دیکھ بھی رہا ہوں، اور دائرہ لا تعین تک میرے کمالات اور عروجات بھی ہو چکے ہیں، تو بھائی یہی اصل ہے۔ کچھ دکھائیں یا نہ دکھائیں آپ کو،
یہی اوریجنل چیز ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس شیخ تربیت کے پاس ہیں آپ وہ کامل و مکمل ہے، ان کی وسیلے سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ کچھ مراتب اور مقامات جو عنایت فرمائے ہیں، یہ آپ کو مراتب عنایت فرمائے ہیں۔ انوار اور تجلیات دیکھنا یہ طریقت میں لوازم میں سے نہیں ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے ارشاد گرامی ہے، اللہ رب العزت کے بہت سارے ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کو اپنی ولایت کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ میں ولی ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت کی ولی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ولی کی ولایت کی جو سند رب کائنات نے ہمیں دی ہوئی ہے اس میں سے انوار و تجلیات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ انوار و تجلیات وہ دیکھیں تو تب جا کے وہ ولی ہوں گے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بس صاحب ایمان ہو اور متقی ہو ظاہراً اور باطناً، یہ اللہ رب العزت کی ولی ہے۔ بھلے ان کو انوارات نظر آئے یا نہ آئے، تو ان کو اللہ رب العزت نے ولایت کی سرٹیفکیٹ عنایت فرمائی ہے۔ اگر وہ مومن ہے اور وہ متقی ہے تو رب کائنات نے اسے ولایت۔ ہاں، ولایت میں پھر مراتب ہے، ولایت صغریٰ ہے، ولایت کبریٰ ہے، ولایت بلغ الاعلیٰ ہے، پھر اس کے بعد کمالات ہے، کمالات رسالت ہے، کمالات نبوت ہے، حقائق اشیاء ہے، حقیقت صلاۃ ہے، حقیقت صوم ہے، حقیقت کعبہ ربانی ہے، حقیقت احمدی ہے، حقیقت محمدی ہے، حقیقت موسوی ہے، حقیقت ابراہیمی ہے، حقیقت عیسوی ہے، جس کی تفاصیل آپ خود جانتے ہوں گے۔ تو پھر یہ مختلف مراتب ہے۔ اگر انوارات دیکھ لے فبہا، بہت اچھی ہے، نہ دیکھیں تو اب آپ کو اس صورتحال میں اس شیخ کو چھوڑ کے کسی دوسرے شیخ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے شیخ نے، ان کی توجہات نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ دائرہ لا تعین تک، اور اس کے بعد آپ کو کچھ انوار و تجلیات بھی نظر آ رہے ہیں اور شریعت مطہرہ پر آپ کو عمل بھی نصیب ہو رہا ہے، ان کی صحبت میں باطنی جمعیت بھی تجھے مل رہا ہے۔ تو ایسے شیخ کو چھوڑ کر کسی دوسرے شیخ کے پاس جانا مناسب نہیں ہے۔ اسی شیخ سے وابستہ رہو، اور جتنا آپ اس پر گمان کرتے جائیں گے رب کائنات آپ کو اپنی گمان کے مطابق ان سے نوازتے رہیں گے۔ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی رسالہ مبدأ و معاد میں آپ فرماتے ہیں، ہم اپنی شیخ کے بارگاہ میں 3 ایسے لوگ تھے جو تمام مریدوں سے افضل اور بڑھ کر ہم مرید تھے، لوگوں کی نظروں میں ہم سب سے بہتر تھے۔ آپ فرماتے ہیں ہم تینوں کا الگ الگ عقیدہ رہا اپنے شیخ پر۔ ایک کا عقیدہ تھا کہ یہاں پر بہت تھوڑا سا کچھ کمال ہے، ان کو اللہ رب العزت نے بہت تھوڑا سا ہی کمال دیا۔ دوسرے کا عقیدہ اپنے شیخ پر یہ رہا کہ یہاں پر رسمی پیری مریدی ہے، ان کو رسمی پیری مریدی ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے کیا، میرا عقیدہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں میرا عقیدہ یہ تھا کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی صحبت مطہرہ مجھے نصیب تو نہیں ہوئی، یہ افسوس ہے مجھے، لیکن میں رب کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے حضور کے سچے وارث سے ملا دیا ہے۔ فرماتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ اپنے شیخ پر یہ رہا تو رب کائنات نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ، مجدد بنے آپ کا عقیدہ جتنا پختہ رہا اپنی شیخ سے، اللہ کریم نے ان کو اتنا ہی کمالات عنایت فرمائے۔ آپ اپنے اس شیخ پر جو آپ کے لیے کبریت احمر ہے، سرخ گندک ہے، دیکھیں آپ خود اس کے قائل ہیں کہ آپ کی شیخ تربیت نے آپ کو اتنا کمال دیا ہوا ہے، فلہذا ایسے شیخ کے ساتھ وابستہ رہیں، کسی اور کے پاس نہ جائیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں اور مضبوط عقیدے کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ وابستہ رہیں۔